اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے نوازا اور اولیاء اللہ کے دامن سے نوازا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا اور دین کو سمجھنے کا موقع ہمیں عنایت فرمایا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فیضان سے اور اولیاء اللہ کی ولایت کے فیضان سے دین سیریز کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ دین سیریز کا یہ 11واں لیکچر ہے۔ 11ویں لیکچر میں آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے بحول تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے کہ ایمان کیا ہے اور ایمان کا عمل کیا ہے، یعنی ایمان آنے کے بعد جو عمل کس طرح ہوتا ہے ہم دیکھیں گے۔ اہل بیت کے اور صحابہ اکرام کے ذریعے سے ہم دیکھیں گے کہ جب ایمان آ جاتا ہے تو یعنی کہ ہم نے پچھلے ہفتے میں دیکھا کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کے معنی کیا ہے ہم نے سمجھا۔ تو آج جو ہے نا کہ یہ پورا یہ دین سیریز چل رہا ہے۔ دین سیریز کیا ہے؟ دین مطلب اللہ کی مرضی۔ تو یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہم جو ایک سیریز چلا رہے ہیں، یہ سیریز میں جو ہے نا یہ جو 11واں لیکچر ہے اس میں جو ہے نا ہم آج سمجھ رہے ہیں ایمان کیا ہے اور ایمان کے معنی کیا ہے۔ ایمان جب آ جاتا ہے تو پھر اس پر عمل کیسا ہونا ہے وہ ہم جو ہے نا ہم اہل بیت اور صحابہ اکرام کے عمل کے مطابق عمل سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے بھی اولی تعالیٰ۔ تو اہل بیت جو ہے نا اہل بیت وہ ہے جسے جو جنت کے مالک ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ جنت ان کے نام کر دیا، یعنی کہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ دختر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جو ہے نا جنتی عورتوں کے مومن عورتوں کی جو ہے نا جنت کی جو ہے مومن عورتیں ہیں ان کی سردار ہے، اور حسنین کریمین آپ جو ہے نا آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جو ہے نا جنتی نوجوان سردار کے آپ لوگ سردار ہیں، یعنی وہ سرداری اور وہ جنت کے اعمال اور جنت یعنی کہ وہ جو ایمان ہے نا وہ ایمان ان کے گھروں سے نکلتا ہے۔ تو ہم ان کے عمل سے ہم دیکھیں گے کہ جو ہے نا کہ آج جو ہے نا یہ ایمان کیا ہے۔ ایمان آنے کے بعد ہم بول رہے ہیں کہ ایمان کا دعویٰ ہم کر رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم جو ہے نا ہم پچھلے بیان میں ہم نے سمجھا کہ ہم تو برابر ہم اسلام میں بھی نہیں ہے۔ ہم غور کر کے دیکھیں تو ہم برابر جو ہے نا کہ اسلام میں بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ایمان الگ ہے اسلام الگ ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا ہم دونوں بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اب دونوں میں سے جو ہے نا ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ہے نا کہ ایمان آج کیا ہے، کہ ایمان کا ایک واقعہ، ایمان افروز واقعہ ایک ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کس کے ذریعے سے؟ اہل بیت کے ذریعے سے ہم سمجھیں گے۔ اہل بیت کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جو ہے نا تمام اپنے اہل بیت کو بلا کر اپنی ایک چادر میں لپٹ لیا اور کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمائے، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے، یہ میرے گھر والے ہیں، اور تو ان سے محبت کر اور میں ان سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی ان سے محبت فرما، اور اے اللہ جو ان سے بغض رکھے تو بھی ان سے بغض رکھ۔ یعنی کہ اب دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ یعنی کہ ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس جنت کے چابیاں ہیں، ان کے پاس جنت کے راستے ہیں، ان کے پاس جنت کا عمل ہے، اور ان کے پاس ایمان ہے۔ ایمان ایسا ایمان ہے کہ جس کے لیے جو ہے نا قرآن کی آیتیں نازل ہو جاتی ہے ان کے عمل سے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے نا ایک حاجت محسوس ہوئی کہ اپنی بچوں کی جو ہے نا ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ واقعہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو واقعہ ہے نا یہ جو ہے نا ہمیں ایمان سکھاتا ہے۔ ایمان یعنی کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان اس کو کہتے ہیں الایمان هو الیقین۔ ہمارا ایمان کس پر ہے؟
ہم یہ غور کر کے ہم یہاں پر یہ واقعے سے ہم دیکھیں گے کہ الایمان هو الیقین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان اس کو کہتے ہیں، یعنی ایمان یقین کا نام ہے۔ تو ہمارا یقین کس کے اوپر ہے؟ ہمارا یقین ہم کہاں پر اپنا یقین رکھے ہیں؟ ہم جو ہے نا یہ بیان سے، ہم یہ واقعہ سے ہم سمجھیں گے کہ ہمارا جو ایمان ہے، الایمان هو الیقین۔ تو اب اگر ہمارے پاس ایمان ہے تو پھر ہمارا ایمان یعنی کہ یقین، اب یقین ہمارا کس کے اوپر ہے؟ خالق کے اوپر ہے یا مخلوق کے اوپر ہے؟ کائنات میں دو ہی ذات ہے، یا تو خالق کے اوپر اگر ایمان ہے تو وہ ایمان ہے، یعنی کہ وہ ایمان جو ہے نا وہ جنت میں لے جائے گا۔ یہ صحابہ اکرام کی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اہل بیت کی سنت ہے، یعنی یہ اللہ پر ایمان ہے۔ اور اگر مخلوق کے اوپر ایمان ہے تو پھر جو ہے نا یہ اہل کتاب کا ایمان ہے، جو اعمال دیکھتے ہیں اور اعمال کے مطابق وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے شوق اور اپنی خواہشات کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور پھر جو ہے نا وہ کیا ہوتے ہیں، وہ جہنمی ہو جاتے ہیں۔ مطلب ان کا عمل ایسا رہتا ہے کہ اگر جو ہے نا کہ ان کو جو ہے کوئی چیز کی ضرورت پڑتی تو وہ کیا کرتے، اپنے معبود کے پاس جاتے۔ یعنی جو مشرک مکہ تھے ان کے پاس کیا تھا، ان کے پاس خانہ کعبہ میں جو ہے نا 360 بت رکھے ہوئے تھے، تو ان کی جو ضرورتیں ہوتی تھی، ان کا جو یقین تھا، ان کے پاس جا کر وہ جو ہے نا وہ بتوں کے پاس جا کر جو ہے نا وہ لوگ اپنے حساب سے جو ہے نا وہ تفسیر بیان کرتے، اور تفسیر کے ساتھ جو ہے نا اپنی جو حاجتیں ہیں وہاں پر رکھتے، اور جو ہے نا کہ وہ ان کے پھر جو ہے نا اگر اتفاق سے مل بھی جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کی عطا سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے نا کہ وہ بدھوں نے عطا فرمایا، یہ سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ لیکن ایمان اب دیکھیں، اب ہمارے پاس جو ہے نا دولت اگر آ گئی تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی میری صلاحیت، میں نے اپنے خون پسینہ ایک کر کے جو ہے نا میں نے یہ اپنی صلاحیت سے جو ہے نا میں نے یہ ایک کاروبار کھڑا کیا ہے، یہ گھر کھڑا کیا ہے، یہ گاڑیاں کھڑا کیا ہے میں نے، اور یہ جو ہے نا یہ بڑا بہت سارے جو ہے نا میں نے اپنے آپ کو جو ہے نا اپنا ایک رتبہ، ایک مقام بنایا میں نے اپنی صلاحیت سے، یہ سمجھتے ہیں۔ تو اب ہمارے پاس کیا ہے، ہم کون سے بت کے پاس ہے، ہم غور کریں، بہت سارے ہیں، لیکن ہم نے کیا کیا کہ ایک خالی بس ایک دو لے کر رکھے ہیں ہم نے، جو ہے نا کہ کسی نے نوکری کو بت بنا لیا، کسی نے کاروبار کو بت بنا لیا، کسی نے گھر اور بلڈنگز کو اپنا معبود بنا لیا، اور اسی طرح سے دیکھیے بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں، اگر ڈھونڈ کر نکالیں گے نا تو ہمارے دل میں ملین بیٹھے ہوئے ہیں جو بت بنے ہوئے ہیں۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ پر جو ایمان رکھتے ہیں تو ان کا عمل کیسا ہوتا ہے، یعنی کہ ہمارے اندر ہم اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ایمان کیا ہے، ہمارا پاس ایمان کس پر ہے، مخلوق کے اوپر ہے یا خالق کے اوپر ہے۔ اتنا سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہے نا کہ یہ جو واقعہ ہے بہت ایمان افروز واقعہ ہے، بہت ہی تحمل کے ساتھ ہم اگر سنیں گے نا تو بہت ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور جو ہے نا ہمارے ایمان میں جو ہے نا بڑھوتری ہوگی، اور جو ہے نا ہمارے ایمان میں حلاوت پیدا محسوس ہوگی ہمارے دل کو۔ جبکہ جو نام ہی سنتے ہیں نا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کا نام ہی ہے نا، یہ نام ہی روح کو خوش کر دیتا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو نام ہے، آپ کے نام سے ہی جو ہے نا کہ دل میں جو ہے نا ہمارے دل میں، روح میں جو ہے نا کہ ہمارے کو شجاعت پیدا کر دیتا ہے۔ اور حضرت امام حسین، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جب نام سنتے ہیں نا تو ان کے نام، یہ جب نام اب ہمارے زبان سے ہم نکالتے ہیں نا تو ہماری روح میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کاش کہ ان کے زمانے میں ہم رہے ہوتے۔ اس طرح سے ہمارا جو ہے نا ہمارا یہ یقین ہو جاتا، مطلب کیسا کہ ہمارے دل میں دیکھیں، غور کرے کہ ان کے نام لینے سے ہی جو ہے نا ایمان میں حلاوت پیدا ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں، بات کو جو ہے نا طویل آگے نہ کرتے ہوئے جو ہے نا واقعے کی طرف بڑھتے ہیں کہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس جو ہے نا ایک بات رکھتے ہیں کہ بولے کہ حسنین کریمین کو جو ہے نا ایک کچھ ضرورت ہے، مطلب آپ کو جو ہے نا کھانے کے لیے کچھ ضرورتیں ہیں، تو جو ہے نا آپ کے پاس جو ہے نا کچھ پیسوں کی ضرورت تھی کچھ، تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، عرض کیا کہ آپ جو ہے نا یہ میرا ایک کرتا ہے، یہ کرتا جو ہے نا آپ لے جا کر جو ہے نا اسے بیچ دیں، اور اس سے جو پیسے آئیں گے نا تو وہ جو ہے نا یہ حسنین کریمین کے لیے جو ہے نا کچھ بھی لے کر آئیے، اور جو ہے نا ان کی ضرورتیں پوری کر دیجیے۔ اب یہ بات پر جو ہے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسنین کریمین
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मनवा लिया। आप मान लिए बात। अब मानने के बाद जो है ना, आप क्या करें मालूम है, आप फ़ौरन वो कुर्ता मुबारक लिए और लेकर जो है आप बाज़ार की तरफ गए, और आप जाकर देखे, और जा रहे हैं, रास्ते में जाने के बाद जो है ना एक साहिल मिला, एक कुछ कोई जो है ना वो बाज़ार में जो है ना वो कुर्ता बेचकर जो है ना वो आप पैसे लिए, और उसके वो कुर्ते के जो पैसे आए, कितने पैसे आए, वो 6 दिरहम पैसे आए। 6 दिरहम आए। आने के बाद जो है ना आपने क्या किया, वो लेकर जो है ना वापस जा रहे थे। आप वापस जाते हुए जो है ना रास्ते में जो है ना एक साहिल मिले, बोले कि अल्लाह के नाम पे दो। साहिल ने मांगा क्या, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यानी कि अहले बैत का ये मामूल होता है, अहले बैत की ये खासियत होती है, उनकी शान है ये, कि अहले बैत जब मांगते हैं ना, तो अहले बैत जो है ना, अहले बैत से जब मांगते हैं ना तो वो अल्लाह से मांग कर देते हैं, तो अल्लाह ताला उनको ऐसा देता है कि अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक देता है। तो इसी तरह से जो है ना कि जब अहले बैत से कोई भी मांगते हैं ना, तो फिर उनको जो है ना जो हाथ में रहा वो दे देते हैं। हमें जो ना अहले बैत ना ये नहीं देखते, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये नहीं देखा कि मेरे पास क्या है, और मैं असबाब के ऊपर आप यकीन नहीं करें। यानी कि अब देखिए, आपके पास जो है ना 6 दिरहम है। 6 दिरहम आपने क्या किया, जो साहिल ने सवाल किया कि अल्लाह के नाम पर दे दो, तो आपने क्या किया, पूरे के पूरे 6 दिरहम आपने उनको अता फरमा दिए। अब दे दिए। देने के बाद जो है ना, अब यहाँ पर अब देखिए सवाल क्या है, कि गौर करने वाली बात ये है कि अब आपको ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है कि आपने जो है ना आपने कुर्ता मुबारक बेचकर जो है ना आपने हसनैन करीमैन के लिए कुछ लाने के लिए कहा गया। लेकिन जब अल्लाह का नाम आ गया तो फिर आपने वो सारी चीज़ें, वो सारी ज़रूरतों को छोड़ दिया, कि बस अल्लाह का नाम आ गया तो अल्लाह के नाम पर आपने वो अता फरमा दिए, वो दे दिए उनको। अब दे दिए, देने के बाद अब क्या करें, अब घर को तो जाना है, वापस जाना है, और फिर बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पूछेंगे। ये वाक़या जो है ना ये तफसीर रूहुल बयान में आया है, ये तफसीर रूहुल बयान में। तो हम रूह को खुश करने के लिए जो है ना ये वाक़ये को हम सुन रहे हैं, समझेंगे कि ये ईमान आने के बाद क्या है, ईमान क्या है, ईमान का अमल कैसा होता है, अहले बैत और सहाबा इकराम से हम समझ रहे हैं। तो अब जो है ना आपने 6 दिरहम दे दिया आपने। अब देने के बाद जो है ना कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, अल्लाह के नाम पर जब दे दो बोले, तो फिर जो है ना अल्लाह के नाम पर कोई सवाल किया है तो आपने दिल खोलकर पूरे के पूरे दे दिए। अब असबाब के ऊपर भरोसा नहीं है, अल्लाह मेरा मालिक है। अगर 6 दिरहम है भी तो मेरे पास अल्लाह मालिक है, 6 दिरहम नहीं भी है तो मैं तभी मेरा अल्लाह ही मालिक है, ये यकीन के साथ आपने दे दिया। अब देने के बाद अब बात क्या हुई, अब वहाँ पर आप देखे कि आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन रास्ते में जो है ना आप जाते हुए देखे तो क्या है, एक जो है ना शख्स जो है ऊँट बेच रहा था। वो ऊँट वाले से बात की है, बात करके जो है ना आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि देखो भाई, मेरे को ये ऊँट दे दो, लेकिन आप जो कीमत लगाएंगे वो कीमत में ले लूँगा मैं, लेकिन जो है ना कि मैं उधार में लूँगा, और ये ऊँट को मैं फ़रोख्त करके फिर से बेच कर जो है ना फिर आपको मैं जो है उसको मैं आपके पैसे लौटा दूँगा। तो वो शख्स मान गया। वो शख्स मानने के बाद कहा कि ये ऊँट के कितने कितने पैसे, तो उन्होंने कहा कि इसके जो है ना 60 दिनार होंगे, 60 दरहम होंगे बोले। तो अच्छी बात है, ठीक है बोल के जो है ना बात तय हो गई। आपने क्या किया कि फिर वो ऊँट को लेकर जो है ना फिर बाज़ार में गए। बाज़ार में जाकर जो है ना एक शख्स ने जो है ना आपके ऊँट को ख़रीदा। अब वो शख्स आकर जो है ना आपसे पूछा कि ये ऊँट कितने में है? तो आपने क्या इरशाद फरमाया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या इरशाद फरमाया, 66 दरहम, मतलब 60 60 दरहम में आपको वो जो ऊँट बेचा था शख्स उनको देने का है, तो वो 60 दरहम वहाँ चले जाएंगे, और फिर जो 6 दरहम जो लग के है वो 6 दरहम जो है ना वो आपके ही है। तो आपने क्या, यानी देखिए ईमान आने के बाद जो है ना ईमान वाला दुनिया में रहता है, ईमान वाला दुनिया में रहकर जो है ना जितनी उसको दुनिया की ज़रूरत है उतनी ही दुनिया हासिल करता है। बात क्या है, जितनी उसको दुनिया की ज़रूरत है उतना ही हासिल करता है, अपना हक लेता है, अपना हिस्सा लेता है, और बाकी दुनिया को छोड़ देता है। दुनिया उनके दिल में आती ही नहीं है। तो आपने भी क्या किया, 66 दरहम में आपसे बात हुई, वो फिर वो शख्स जो है ना वो ऊँट ख़रीद लिया, चले गए। अब वो जाने के बाद अब ऊँट जिससे लिए थे उसको वापस करने का है, ऊँट के पैसे 60 दरहम उसको वापस करना है। अब वो शख्स नहीं है, अब क्या करना। अब जो है ना आप जो है ना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोले कि अब ये शख्स तो मिल रहा नहीं, बहुत आगे पीछे बहुत जगहों पर आपने ढूंढे,
ढूंढنے کے بعد جو ہے نا آپ کو وہ ملا نہیں شخص، لیکن آپ جو ہے نا آپ نے کیا کیا، پھر آپ گھر کو جانے کے بجائے جو ہے نا بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ آپ جا کر جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ ایسا ایسا واقعہ ہو گیا، اب میں جو 60 درہم دینے کا ہوں وہ شخص کو جو ہے نا وہ شخص جو ہے نا وہ لے کر وہ اونٹ کے جو پیسے دینے کا ہے وہ شخص مل نہیں رہا ہے، میں 60 دینار لے کے جو ہے نا میں جا رہا ہوں، لیکن وہ مل رہا نہیں میرے کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مسکرایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے علی، تم کو معلوم ہے کہ جب وہ کرتا مبارک جب بیچ کر جب واپس آ رہے تھے آپ، تو واپس ہی میں جو ہے نا آپ سے جو ساحل سوال کیا تھا، وہ ساحل کون ہے معلوم ہے آپ کو؟ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہمارے ماں باپ پر قربان، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، اس طرح سے آپ نے کہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو مانگنے والے، جو خیرات مانگنے والے جو ساحل تھے، وہ جنت کے داروغہ رضوان تھے۔ تو آپ پریشان ہو گئے، بولے کہ دیکھیں جنت کے داروغہ ہے، آپ جو ہے نا آپ کے پاس آ کر، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو ہے نا فرشتے جیسا آئے تھے نا، ویسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے، اب دیکھیں بات بہت آگے نکل جائے گی، لیکن ایک مثال کے بس وہ ایک اشارہ کرتے ہوئے جو ہے نا ہم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی جو ہے نا جنت کے داروغہ جو رضوان ہے آپ نے یعنی کہ رضوان جو جنت کے داروغہ ہے انہوں آ کر جو ہے نا آپ سے ساحل بن کر جو ہے نا آپ سے وہ پیسے مانگ لیے، وہ پیسے آپ نے دے دیا۔ آپ دیکھیں پھر اس کے بعد جو ہے نا اب جو اونٹ جو تھے، وہ جو اونٹ والے جو اونٹ کس نے بیچا تھا آپ کو؟ جس نے آپ کو اونٹ بیچا تھا نا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ وہ اونٹ لے کر جو ٹھہرے تھے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اب انہوں کہاں ملیں گے آپ کو؟ انہوں تو نہیں ملیں گے، ان کو تو ضرورت نہیں ہے پیسوں کی۔ اب پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر جو اونٹ جو خریدے، جب آپ بازار میں آپ دیکھیں تو اونٹ جو خریدے وہ کون تھے؟ وہ حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ اب حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت رضوان علیہ السلام، یعنی کہ یہ دیکھیں جنت کے فرشتے، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار، اور میکائیل علیہ السلام جو رزق بانٹتے ہیں انہوں، اور یہ دیکھیں یعنی کہ بات کیا ہے کہ یہاں پر یہ بات آ رہی ہے کہ جب اللہ کے نام پر بولے تو اللہ کے نام پر بولنے کے بعد جب دل کھول کر جب دے دیا جاتا ہے تو پھر ایسا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتے نازل فرما دیں گے۔ تو پہلے ہم جو ہے نا فرشتے نازل فرما دیں گے۔ اب اس میں جو ہے نا ہم یہاں پر ایک قرآن کی یہ آیت رکھتے ہیں، مطلب یہ کیسا ہے؟ فرشتے نازل فرما دیں گے، فرشتے جو ہے نا اللہ کو رب بول کر جو ہم ٹک گئے تو جو ہے نا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل فرما دے گا۔ یہ کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ مطلب یہاں پر دیکھیں یعنی اسباب کو اختیار کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا اسباب کو اختیار کرے۔ حالانکہ آپ جنت کے مالک ہیں، آپ کے گھر سے ایمان نکلتا ہے، آپ کے گھروں سے جو ہے نا جنت کے پروانے نکلتے ہیں، جنت کے رضوات نکلتے ہیں، یعنی کہ جس کو جنت کے جو جنت جسے دینا ہے، جنت کے جو حقدار ہوتے ہیں ان کو جنت حاصل ہوتی ہے وہاں سے۔ اب دیکھیں یہاں پر جو ہے نا اسباب جو اختیار کرنا تھا وہ ضروری ہے، لیکن جو ہے نا اللہ ہی حاجت روا ہے، یہ بات آپ کے دل میں کیسا تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بٹھا دی۔ اب یہاں پر دیکھیں قرآن کی جو آیت ہے، ہم اس کو آخری میں بھی پڑھیں گے، یہ سورہ حامیم آیت نمبر، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 30 کی آیت ہے یہ۔ تو اس میں جو ہے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیں یہاں پر جو ہے نا یہ قرآن کی دلیل کے ساتھ جو ہے نا قرآن یعنی کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم والملائکۃ۔ اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر ترجمہ کیا ہے یہ غور کریں۔ قرآن سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 30، ہاں بلا شبہ جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے کہ نہ خوف کرو اور نہ رنجیدہ ہو،
جنت کے ملنے پر خوش ہو جاؤ جس کا وعدہ کیا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ یہاں پر دے گا، وہ جو ہم نے آیت پڑھی ہے، اب اس میں جو ہے نا یہاں پر ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہاں پر بتایا گیا کہ اے ایمان والو، اب دیکھو یہاں پر جو ہے نا جس نے اللہ کو رب بول کر ٹک گئے، اب ان کے لیے کیا ہے؟ فرشتے نازل ہوں گے۔ کیسا فرشتے نازل ہوں گے؟ یہاں پر ہم نے قرآن کی دلیل سے ہم نے سمجھا۔ اب جو ہے نا اب یہاں پر ایک غور کرنے والی بات ہے کہ مومن کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ کہ مومن کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب جو ہے نا کوئی اللہ کے نام سے سائل کوئی سوال کرتا ہے تو پھر جو ہے نا وہ یہ نہیں دیکھتا کہ جو ہے نا میرے پاس کیا ہے، میرے پاس کیا ہے، اور مومن صرف یہ دیکھتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، بس یہ دیکھتا ہے مومن بس یہ دیکھتا ہے۔ یعنی کہ اب دیکھیں، اب ہمارے پاس کیا ہے کہ اب دیکھیں مومن جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا دیکھتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی جو ہے نا کیا جزا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان کی کیا اہمیت ہے۔ دیکھیں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا زمانے میں جیسا ایمان تھا، ابھی ویسا ایمان ابھی لوگوں میں نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا جیسا زمانہ دوڑ رہا ہے، گزر رہا ہے، تو ویسا جو ہے نا ہمارے دلوں سے بھی جو ہے نا ایمان کم ہوتے جا رہا ہے۔ کیوں؟ مخلوق یعنی کہ مخلوق اور یعنی کہ جو ہے نا دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں گھر کر جا رہی ہے۔ اس کو نکالنا ہے۔ اس کو نکالنے کے لیے جو ہے نا ایمان کے معنی کیا ہے وہ سمجھنا ہے۔ ایمان کے معنی کیا ہے؟ جاننا۔ تو جاننا کہ رب ہمارا حاجت روا ہے تو پھر کیسا ہے، اور ایمان جو ہے نا ایمان جب آ جاتا ہے تو پھر ہمیں جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے ہمیں چیک لسٹ بتا دی ہے کہ ایمان جب آ جاتا ہے تو ہمارا ایمان کے ساتھ جو ہے نا عمل کیسا ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں یہاں پر جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے حساب سے جو ہے نا ہمارے پاس کیا ہے، ہم غور کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے نا جیسا ایمان تھا ابھی ویسا ایمان مطلب ابھی ویسا نہیں ہے، لیکن ایمان ابھی بھی ویسا آ سکتا ہے۔ یہاں پر قرآن کی دلیل بتا دی اللہ تعالیٰ، جب اللہ کو رب بول کر ٹک جائیں گے تو پھر جو ہے نا ان کے اوپر ان کے لیے جو ہے نا فرشتے نازل ہوں گے ان کے مدد کے لیے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ بغداد شریف میں جو ہے نا ایک نان بھائی جو ہے نا نان کی روٹی بیچ رہا ہے، تو نان کی روٹی بیچ رہا ہے، بیچتے بیچتے جو ہے نا کہ وہ شخص کیا کرتا ہے، بیچتا عموماً کیا ہوتا ہے کہ تازی روٹی مہنگی ہے اور جو باسی ہوتی ہے وہ سستی، عموماً ایسا ہوتا ہے۔ لیکن جو ہے نا کہ یہ جو نان بھائی ہے نا انہیں کیا کر رہا ہے، یہ شخص باسی روٹی کو مہنگی بیچ رہا ہے، 4 درہم میں بیچ رہا ہے، اور جو ہے نا تازی روٹی کو جو ہے نا 2 درہم میں بیچ رہا ہے، جو بھی وہاں کی کرنسی تھی تو وہ حساب سے بیچ رہا۔ تو آپ کو کوئی ایمان والے نے پوچھا کہ بولے بھائی بات کیا ہے، مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا کہ باسی روٹی کو تم مہنگی بیچ رہے ہو اور تازی روٹی کو سستی بیچ رہے ہو۔ بولے کہ یہ میں اس لیے باسی روٹی کو مہنگی بیچ رہا ہوں اور تازی روٹی کو سستی اس لیے بیچ رہا ہوں کہ یہ جو روٹی باسی روٹی جو ہے نا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ایک دن پہلے آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ایک دن آگے ہے، اور یہ جو باسی روٹی ہے، یہ جو تازی روٹی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دن پیچھے ہے۔ اس لیے مطلب وہ زمانے کے حساب سے بتا رہے ہیں، یعنی کہ اب ایک دن گزرا، ابھی اس کا دن گزرا بھی نہیں، تو اسی لیے جو ہے نا اس کی ویلیو کم بتائی گئی۔ تو پہلے کا جو ایمان ہے ویسا ایمان کے حساب سے جو ہے نا ہمارے پاس کیسا ہونا چاہیے وہ غور کرنے کی بات ہے۔ اب ہمارے لیے جو ہے نا ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس کیسا ایمان ہونا، مطلب ہمارے پاس جو اسباب ہے وہ اسباب کے مطابق، اسباب کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ہمارا حال کیسا ہے، ہمارے جو ہے نا اسباب کو لے کر جو ہے نا ہمارا ایمان کیسا ہے۔ یعنی ایمان کیا ہے، ہم نے پچھلے ہفتے میں دیکھا کہ اسلام کے معنی ماننا تھا، تو اب ایمان کے معنی کیا ہے، جاننا ہے۔ تو اب اس میں جو ہے نا جیسا کہ اسلام میں شرط ہے اور ایمان میں کیا ہے، اسلام میں کیا ہے، ارکان ہے، اور ایمان میں کیا ہے، شرط ہے۔ تو شرط کے معنی کے شرط کیا آتے ہیں، شرط یعنی کہ دونوں چیزیں ہونا، دونوں مکمل ہونا، دونوں مطلب زبان سے جو اقرار کرے وہ دل سے تصدیق ہونا، زبان سے اقرار کرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زبان سے اقرار کرے، اب دل میں تصدیق ہونا۔ تو تصدیق کیا ہونا، تصدیق یہ ہونا کہ اللہ کے سوا کوئی میرا معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی میرا حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے سوا میرا کوئی خالق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی میرا مالک نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی میرا حاکم نہیں ہے۔ حاکم مطلب کیا ہے کہ اللہ کی مطلب حاکم اس کو بولتے ہیں کہ اسی کی مرضی چلنا، تو ہم اسی کی مرضی کو ہم دیکھ رہے ہیں،
یعنی کہ اسی کی مرضی میں ہم مرضی میں دوسری مرضی کو ہم سمجھ رہے ہیں. دوسری مرضی کیا ہے؟ ایمان کے معنی کیا ہے؟ ایمان کے معنی کیا ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ دین سیریز میں. اب دیکھیں یہاں پر جو ہے نا، اب دیکھیے ان کے پاس جو ہے نا، اب وہ جو ایمان جیسا تھا ویسا عمل تھا. ابھی ہمارے پاس بھی جو ہے نا ہم ویسا ایمان حاصل کر سکتے اور ویسا پھر عمل بھی حاصل کر سکتے. اب جیسے کہ جنگ بدر میں جو ہے نا کہ آپ جنگ بدر کا واقعہ دیکھیں گے تو ہم جو ہے نا تھوڑا تھوڑا لے کر ہم سمجھیں گے کہ جنگ بدر کا جو واقعہ ہے اس میں کیا ہے کہ اس میں پورے ایمان والے 313 جو صحابہ ہیں وہ پورے کون ہیں؟ وہ ایمان والے. ان کے پاس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے سوا کچھ نہیں ہے. ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے، گھوڑ سوار نہیں ہے، اونٹ نہیں ہے، اور جو ہے نا ان کے پاس زیرہ بختر نہیں ہے. یعنی کہ کوئی اگر ان کے اوپر حملہ کرے تو اس سے بچنے کے لیے کوئی ڈھال بھی نہیں ہے ان کے پاس، کوئی زیرہ بختر نہیں ہے، کوئی گھوڑ سوار نہیں ہے، گھوڑا نہیں ہے ان کے پاس، کوئی سواری نہیں ہے، کوئی اونٹ نہیں ہے. گنے چنے ہیں، گنتی کے ہیں بس. لیکن جو ہے نا کہ آپ کے پاس، آپ لوگوں کے پاس کیا تھا؟ اسباب کچھ نہیں تھا، صرف ایمان تھا. کیا تھا ایمان؟ اللہ ہمارا حاجت روا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہے، بس یہ تھا. لیکن اسباب کچھ بھی نہیں تھے. اسباب کے اوپر انہوں نے بھروسہ نہیں کیا. اسباب کو جو ہے نا انہوں نے اپنا معبود نہیں بنایا. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اسباب کو معبود بنا کر ہم اسی کے ساتھ ہم چلے جاتے ہیں. تو ہمارا جو ہے نا اسی لیے جو ہے نا ایمان ہمارا جو ہے نا اسباب کے اوپر رہ جاتا ہے. لیکن اسباب بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، مسبب الاسباب خود اللہ تعالیٰ ہے، اللہ ہی اسباب بنانے والا. اسباب نکل گیا، ہم آگے دیکھیں گے کہ اسباب نکل گیا تو پھر اسباب جب ختم ہو گیا تو تب بھی اللہ حاجت روا ہے. اسباب ہے بھی تو جو ہے نا اللہ حاجت روا ہے. اب یہاں پر جو ہے نا ہتھیار نہیں ہے ان کے پاس کیا ہے؟ اسباب نہ ہونے کے باوجود بھی جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا ان کے اوپر جو ہے نا ایمان ہے. تو ایمان کے ساتھ جیسا جو عمل ہوتا ہے تو پھر وہ عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ عمل جو ہے نا وہ کامیابی کی طرف لے جاتا ہے. وہ عمل جو ہے نا وہ ہمیں کامرانی کی طرف لے جاتا ہے. اور وہ عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ عمل ہمارے لیے باعث شرف ہوتا ہے. اور وہ عمل جو ہے نا ہماری روح کو تازگی دیتا ہے، ایمان کی حلاوت دیتا ہے اور ہمارا اسلام مضبوط کرتا ہے. اب دیکھیں یہاں پر جو ہے نا ایک واقعہ. اب دیکھیں ان کے پاس اسباب کچھ نہیں تھے. اسباب ہے بھی تو اللہ مالک ہے، اسباب نہیں ہے بھی تو اللہ مالک ہے. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام تو جو ہے نا، اب دیکھیں یہاں پر جو ہے نا جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا جب جنگ بدر کے لیے جو ہے نا ایک رات پہلے جو ہے نا آپ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. اللہ تعالیٰ سے ایسی دعا مانگ رہے ہیں اور آپ کی ردائے مبارک جو ہے نا بار بار گرتے جا رہی ہے. اور جو ہے نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار آپ کے ردائے مبارک کو اٹھا کر جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے مبارک پر ڈال رہے ہیں اور رو رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں اور جو ہے نا اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کی دعا یہ تھی کہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. یعنی یہ آپ دعا پر پڑھ رہے ہیں، بار بار دعا پڑھ رہے ہیں، اتنی دعا کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زار و خطار رو رہے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس کر دیجئے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو ہے نا مدد آئے گی، برابر آئے گی مدد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں پر جو ہے نا اب یہاں پر بات یہ سمجھنے کی ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ گیا؟ نعوذ باللہ، نہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ آپ رو رہے ہیں تو وہ حساب سے بتانے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے، یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں ایک جو حکمت تھی، وہ حکمت کیا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر میں کیوں نہ دعا کروں، میں کیوں نہ بار بار دعا کروں اللہ تعالیٰ سے کہ اگر مجھے تو یقین ہے، تمہیں بھی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہماری مدد فرمائے گا. لیکن جو ہے نا کہ بات یہ ہے کہ اے ابو بکر اگر جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم سے جو ہے نا ایک نے بدکاری کی، ایک نے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی، تو تمام 70,000 کے 70,000 فوجی جو ہے نا ان کے جو فوج تھی وہ پورے کے پورے ہلاک ہو گئے، تکلیف میں آ گئے. اگر ہم سے نہیں ہو، اگر لیکن ہم میں سے کسی سے ہو جائے ایسا کچھ گناہ اور اللہ کی جو ہے نا عطا پر جو ہے نا ہمیں شک ہو جائے، ہم میں سے کسی
کسی پر تو پھر اللہ کا عذاب آ جائے گا ہم پر. آیا ابو بکر اس طرح سے آپ کہہ کر جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھائے. تو مطلب کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں ایک شخص ایسا تھا جو ایسا نکل گیا وہ جو ہے نا کہ وہ بدکاری کرا اور جو ہے نا تمام جتنے ان کے ساتھ فوجی آئے تھے وہ پورے کے پورے ہلاک ہو گئے. اب یہاں پر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرما رہے ہیں کہ میں دعا کرتا رہوں گا جب تک مدد نہ آ جائے. جب تک مدد نہ آ جائے میں دعا کرتا رہوں گا. یعنی کہ ہمیں بھی سکھایا جا رہا ہے کہ جب تک مدد نہ آ جائے دعا کرتے ہی رہنا ہے, دعا کرتے رہنا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے نا کچھ نہ کچھ جو ہے نا ہمارے لیے وہ بھلائی ہوتی ہے کہ جب دیر ہو رہی ہے تو پھر دیر پر صبر کرنا ہے. جو دیر ہو رہی ہے تو ہمیں عجلت نہیں کرنا ہے کہ دے ابیس دے نہیں. ہم جو ہے نا حکم نہیں دینا ہے, حکم نہیں کر چلانا ہے. عاجزی انکساری ذلت اور فقیری اور احتیاطی کے ساتھ دعا مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ دے گا, برابر دے گا. تو اب ہمارے پاس کیا ہے, ہم جو غور کر رہے ہیں کہ ہماری جو ہے نا ہمارے پاس ایمان کیسا ہونا چاہیے. ایمان آ گیا تو پھر اس کے بعد اس کا عمل کیسا ہونا چاہیے. اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا فرعون کے پاس بھیجنے کے لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ایک ٹریننگ دی. کیا ٹریننگ دی کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ جب اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے آئے تو جب کلام ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا ہوا اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہمیشہ جو ہے نا عصا رہتا تھا. وہ عصا مبارک جو ہے نا وہ ایک جو ہے نا آپ کے پاس ہوتا تھا. تو سوال صرف اتنا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے. تو جواب کیا ہونا چاہیے کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے, بس ختم. اتنا سوال اور اتنا سوال اور اس کا اتنا سا جواب. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ اس کے پورے اس کے جو ہے نا اس کے فائدے بتائے. اب وہ ایک اسباب ہے, اسباب کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں, فائدے محسوس ہو رہے ہیں. فائدے بتا رہے ہیں کہ فائدے کیا بتا رہے ہیں کہ یا باری تعالیٰ میں جو ہے نا یہ عصا ہے میرے ہاتھ میں اور اس کو جو ہے نا میں ٹیک لگا کر چلتا ہوں اور میں بھیڑ بکریوں کو اس سے ہکالتا ہوں اور اس سے چراتا ہوں اور جھاڑیوں کو میں جو ہے نا اس سے جھاڑتا ہوں ہٹاتا ہوں. مطلب جھاڑیاں وغیرہ جو آتے نا تو وہ اس کو میں ہٹاتا ہوں. تو آپ نے کیا کیا کہ اتنے فائدے بتائے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ اس عصے کو زمین پر پھینک دو. تو جیسا پھینکتے ہی جو ہے نا وہ ایک اژدہا بن گیا. اژدہا بنتے ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اب دیکھیں اسباب تھا ان کے ہاتھ میں, ان کے ہاتھ پہ ایک اسباب تھا کہ اس کو ٹیک لگا کے چلتے تھے, بھیڑیوں کو ہکالتے تھے, کوئی کتے کوئی جانور آئے تو اس کو مارتے تھے اور جھاڑیوں کو ہٹاتے تھے. یعنی اتنے سارے اسباب بتائے, وہ فائدے بتائے وہ ایک اسباب سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اسباب کو پھینک دو زمین پر. پھینک دیا, پھینکنے کے بعد وہ اژدہا بن گیا. اب اژدہا بن گیا, پھینک دو بولے پھینک دیے. اب ہمارے پاس دیکھیں کہ کوئی چیز کوئی کام ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تو رک جانا ہے. جب کرو بولے تو پھر کر لینا ہے, چاہے اس میں نقصان نظر کیوں نہ آئے. کرو بولے تو کر لینا ہے. کوئی فائدے والی چیز ہے چھوڑ دو بولے تو چھوڑ دینا. تو اسی طرح سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اسے پھینک دو تو اس پہ جب پھینک دیا تو وہ اژدہا بن گیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بولے کہ پکڑ لو. بات کیا ہے, بالکل اپوزٹ بات ہو گئی. جب عصا تھا تو بولے کہ پھینک دو, جب پھینک دیے تو انہیں اژدہا بن گیا. اب بول رہے ہیں کہ پکڑ لو. اب بظاہر ہی نقصان نظر آ رہا, لیکن وہ بھی جو ہے نا پہلے کیا تھا, پہلے فائدہ بتائے تھے, لیکن اب ظاہری میں کیا آ رہا, اب نقصان نظر آ رہا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا موسیٰ لا تخف, ڈرو مت, اٹھا لو. بولے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, سیدھا اژدہا کو پکڑ لیے, پھر سے وہ عصا بن گیا. اب عصا بن گیا, بننے کے بعد جو ہے نا پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا آپ جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کو پھر جو ہے نا جا کر فرعون کو ہمارا پیغام دو. تو آپ جا کر جو ہے نا بہت قرآن کا واقعہ ہے, بہت طویل واقعہ ہے, لیکن جو ہے نا کہ اب خالی بس ایک پوائنٹ کے حساب سے ہم لے کے چل رہے ہیں کہ ایمان کیسا ہونا چاہیے. یعنی کہ اللہ کی ذات پر جو ہے نا بھروسہ کیسا ہونا چاہیے کہ اللہ نے ارشاد فرما دیا جس پر جو رک جاؤ بولے رک جانا ہے, جو کرو بولے وہ کر دینا ہے, چاہے اس میں ہمارا فائدہ نظر آئے یا نقصان نظر آئے. اگر نقصان نظر آ رہا ہے کرو بولے تو کر لینا, فائدہ نظر آ رہا ہے چھوڑ دو بولے تو چھوڑ دینا. یہ ایمان ہے. اب یہاں پر یعنی کہ ایمان کیا ہے, اللہ پر یقین رکھنا کہ اللہ میرا حاجت روا ہے.
اللہ جب اللہ کے نام پر جب دیا جاتا ہے تو وہ نقصان نہیں ہوتا. جیسا کہ 6 درم دیے 66 درم آئے, 60 درم لگ کے آئے. اب دیکھیے اب یہاں پر جو ہے نا اب یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا فرعون کے پاس جا رہے ہیں. جا کر جو ہے نا فرعون کے پاس کیا تھا؟ فرعون نے کہا کہ میرے پاس جو ہے نا بہت بڑے جادوگر ہیں. یعنی کہ ایک ڈیل ہو گئی. یہ قرآن کا واقعہ ہے لیکن ہم تھوڑا سا بس ایمان دیکھ رہے ہیں, ایمان کو ہم سمجھ رہے ہیں. تو ایک ڈیل ہوئی, بولے کہ میرے پاس بھی بہت جادوگر ہے, تم تو یہ کیا بتا رہے بول کے موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح سے اس نے کہا. تو ٹھیک ہے بول کے جو ہے نا تو بلا لے, کس کو بلانا ہے بول کے موسیٰ علیہ السلام نے کہا. تو اس نے کیا 40 جادوگروں کو جمع کیا. اس نے ٹاپ کے جادوگر اور ینگ نوجوان تھے پورے, وہ جو ہے نا انہوں نے آ کر جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں ٹھہرے, نعوذ باللہ. لیکن جو ہے نا ان کے سامنے ٹھہر کر بولے کہ جو ہے نا کہ پہلے جو ہے نا فرعون سے پوچھے کہ ہم اگر ان سے جیت جائیں گے, نعوذ باللہ اگر ہم ان سے جیت جائیں گے تو تم ہم کو کیا دو گے؟ فرعون سے پوچھے. تو فرعون نے کہا کہ ہم تمہیں اپنے شاہی درباریوں میں تمہارا شمار فرمائیں گے, ہم تمہارے جو ہے نا شاہی درباریوں میں ہم تم کو شامل کر لائیں گے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ڈیل ڈن. اب ہو گئے. ہونے کے بعد اب جب موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ لوگ رجوع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہتے ہیں کہ آپ پہلے کریں گے, جو بھی دکھانا ہے آپ پہلے دکھائیں گے یا ہم دکھائیں؟ تو انہوں نے کیا صرف ادب کیا. انہوں نے ادب کیا. اب ادب کے ساتھ جو ہے نا اب یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے, ادب جو ہے نا کیسا ہے؟ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے ادب کیا. کیسا ادب کیا؟ ادب کرنے کے بعد جو ہے نا اب کیا ہو رہی بات, غور کرنے کے بعد یہاں پر اب جو ہے نا انہوں نے ادب کیا. ادب کر رہے ہیں. ادب کے بعد کیا ہو رہا کہ ان کا ایمان بڑھ رہا ہے. کیوں؟ نبی کا ادب کیا انہوں نے. اب ایمان کیسا بڑھ رہا, اب غور کرے. اب دیکھیں انہوں نے کیا کہ انہوں نے رسیاں پھینکتے ہی جو ہے نا وہ پورے چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے. موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے نا اپنا عصا مبارک پھینکا اور پھینکتے ہی جو ہے نا وہ اژدہا بن گیا اور وہ تمام رسیوں کو کیا کرا وہ اژدہا جو ہے وہ کھا گیا. کھاتے ہی جو ہے نا وہ دیکھتے اور پھر وہ نہ موٹا ہوا نہ چھوٹا ہوا اور نہ ہی لمبا ہوا, جیسا تھا ویسا ہی ہے. پھر آپ نے کیا ہاتھ لگا کر پھر اس کو پکڑ لے, پھر سے وہ عصا بن گیا. جیسا یہ دیکھتے ہی جو ہے نا وہ جادوگر جو ہے نا وہ لوگ بچپنے سے جادو سیکھے ہوئے, وہ ٹاپ جادوگر ہیں. وہ انہوں نے دیکھے کہ بولے کہ یہ تو جادو نہیں ہے, یہ اللہ کے سچے رسول ہے, یہ اللہ کے سچے نبی ہے. ہم سب چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کے نبی اللہ کے رسول پر ہم ایمان لاتے ہیں. لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ بول کر انہوں نے سیم ٹائم پر جو ہے نا انہوں نے ایمان لا لیا. اور ایمان لاتے ہی فرعون نے کہا کہ میں تو تمہیں جو ہے نا میں مقابلے کے لیے لے کر آیا تھا, تم خود ان کے اوپر ایمان لا کے بیٹھے. بولے تم نے کس کی اجازت سے یہ کام کیا؟ فوراً پلٹ جاؤ بولا. تو انہوں نے کہا کہ تم جو چاہے کر لو, ہم اب ایمان لا چکے ہیں موسیٰ کے رب پر, ہم پھریں گے نہیں. بولے کہ بہت کڑی سزا دوں گا میں تم لوگ کو, ایک طرف سے ایک ہاتھ کاٹوں گا, دوسری طرف سے دوسرا پیر کاٹوں گا, اتنی بری سزا دوں گا اور پھر سولی پہ لٹکا دوں گا. انہوں نے کہا کہ تو ہمارے جسم کو جو چاہے کرنا ہے کر لے, ہمارا دل تو اللہ کی طرف رجوع کر چکا ہے, موسیٰ کلیم اللہ پر ہمارا دل رجوع ہو چکا ہے. اب دیکھیں اب یہاں پر بات کیا ہے کہ انہوں نے مطلب وہ زمانے میں کیسی دولت تھی, شاہی درباریوں میں ان کا شمار ہونے والا تھا. لیکن جب ایمان آ گیا ہے تو ایمان کی حلاوت, ایمان کی مٹھاس, ایمان کے لیے جو ہے نا جان کو قربان کرنے کا جو جذبہ تھا وہ کیسا تھا. وہ انہوں نے کہا کہ تو جو چاہے کرتا کر لے, ہم کو جو ہے نا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے, ہم نے موسیٰ کے رب پر ہم نے ایمان لا لیا. کیسا ثابت قدم رہے, قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جس نے اللہ کو رب بولا اور ثابت قدم رہے تو پھر اس کے اوپر کیا ہے, فرشتے نازل ہوں گے اس کے لیے اور پھر جنت ملے گی ان کو. اب یہاں پر جو ہے نا اب یہ ہمارے لیے جو ہے نا ہم کو یہ مطلب بتانا یہ ہے کہ فائدہ جس میں دکھ رہا, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہ چھوڑ دو بولے تو چھوڑ دینا ہے. نقصان کسی میں اگر دکھ رہا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہ نہیں کرو, تو وہ اگر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمیں اس میں نقصان نظر آ رہا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہ کرو تو وہ کر لینا ہے. تو اب ہمارے لیے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اب دیکھیں اور ایک جنگ موتا, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ میں جو ہے نا 8 تلواریں توڑی آپ نے,
पहले भी आप हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है ना पहले भी थे, मतलब पहले ईमान नहीं था, लेकिन आप जो है ना आप हर बार जो है ना मुसलमानों से आप शिकस्त खाए, हर बार जो है ना कोई भी जंग में जो है ना आप शिकस्त ही खाते रहे। असल शुरू हुई जंग बदर जो है ना, असल जो है ना जो यहाँ पर जो है ना जंग के बाद जो शुरू हुई असल जो है ना जंग मौता जो हुई, वो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो 8 तलवारें टूटी, वो क्यों, कैसा टूटी, वो ईमान कैसा था आपका, वो ईमान बहुत जदीद और बहुत मजबूत ईमान था। 8 तलवारें तोड़ना मामूली बात नहीं है। और आपके पास कितने हैं सहाबे, कितने हैं, 1500 सहाबा है आपके पास, आपके साथ आपके पास सिर्फ 1500 सहाबा है, लेकिन जो है ना आपने जो है, और वो लोग कितने हैं, वो 30,000 है, वो 30,000 है और 1500 किधर। यानी कि अब देखिए यहाँ पर जो है ना हमारे लिए जो है ना एक बात ये है कि ईमान जब आ जाता है तो कोई मखलूक का खौफ निकल जाता है। ईमान क्या करता है, ईमान जुर्रत पैदा करता है, ईमान क्या करता है, खौफ को दिल से निकाल देता है। और जो है ना ईमान क्या करता है, मखलूक से उम्मीद को निकाल देता है। और ईमान क्या करता है, दिल में जो है ना अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क और मोहब्बत को जगाता है। और ईमान जो है ना अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए जो है ना, वो ईमान एक बीज है। वो मोहब्बत और इश्क और मोहब्बत जो आती है, वो ईमान की बीज से जब फूटता है, तो जब फूटता है तो जब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क और मोहब्बत हो जाती है। अब यहाँ पर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले भी बहुत सारे जंग लड़े, लेकिन जब से इस्लाम कबूल करे, जब से इस्लाम में आए, उसके बाद कभी आपने जो है ना कोई जंग नहीं हारे। क्यों? आपका नाम सैफुल्लाह है, अल्लाह की तलवार है आपका नाम। अब क्यों यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अब देखिए जंग मौता जो है ना वो हो रही है आशियात के कोई दूसरे मुकाम पर, जहाँ पर मौता का एक एरिया है, वो मौता एक एरिया का नाम है। तो अब जंग मौता जो है ना वहाँ पर अब 1500 सहाबा को जो है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देकर भेजे। और जो है ना उसका एक खसास क्या था कि वो खसास लेने के लिए जो है ना, जो 1500 सहाबा को जो है ना जंग मौता के टाइम पे जो है ना उन्होंने क्या करा कि 1500 सहाबा को बुलाकर जो है ना उन लोगों ने जो शहीद कर दिए। उसमें जो है ना 1500 में 700 कुछ जो है ना हुफ़ाज़ थे, कुरान मजीद के हाफिज़ थे वो लोग। उन लोगों को वो लोग क्या करें मालूम है, वो लोग शहीद कर दिए। अब जो है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़सास लेने के लिए जो है ना इस पे जो है ना ग़ज़वा मौता हुई। ग़ज़वा मौता में जो है ना हुई, तो अब उसमें जो है ना 3000 का लश्कर देकर जो है ना आपने 2 लाख की फ़ौज के साथ, मतलब 2 लाख का फ़ौज जो है ना वो लोग जमा करके रखे, 3000 के सहाबियों के साथ भेजे। तो 3000 सहाबा है और जो है ना 2 लाख की उनके पास फ़ौज है। अब पहले पता था कि 1500 सहाबा को जो है ना हम उन लोगों ने मार दिया, तो जो है ना इन लोगों को पता था कि ये लोग जो है ना दोबारा आएंगे, तो इसलिए क्या करें, ये लोग 2 लाख जमा करके रखे वो लोग। तो ये अब जो है ना अब 3000 की फ़ौज देकर जो है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जो सिपह सालार है, उसके सिपह सालार किसको बनाया, हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। अब यहाँ पर जो है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में बैठकर जो है ना इरशाद फरमा रहे हैं कि ये जो है ना झंडा हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास है। अब मतलब अब जंग शुरू हो गई है, जंग शुरू हो गई है। मदीना मुनव्वरा में बैठे हुए, मस्जिद नबवी में बैठे हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जंग के पूरे हालात बता रहे हैं सहाबा इकराम को। 3000 का लश्कर देके भेजे, कितने हैं, 2 लाख के लश्कर के अपोजिट में। मतलब अब कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, 2 लाख किधर, 3000 किधर, ये नहीं, ये जो है ना। अब देखिए यहाँ पर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सहाबा से कहा कि क्या करें, हमें तो इसका जो है ना हमें अंदाज़ा नहीं था, मालूम नहीं था कि जो है ना 2 लाख का लश्कर रहेगा। उज़र है ना, यहाँ पर उज़र है कि ये जो है ना हम वापस भी जा सकते थे, लेकिन खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मशवरा किया कि बोले कि क्या करना है। तो तमाम सहाबा ने यही जवाब दिया कि अय खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हमें ये बताइए कि हम जंग जीतने के लिए लड़ते हैं और हमारा क्या, हम क्या नाम कमाने के लिए जंग लड़ते हैं, या अल्लाह के लिए हम जंग लड़ते हैं। तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि बिल्कुल चलो ठीक है, अब जो होता होने दो, और जो है ना हम जंग लड़ेंगे बोलकर जो है ना
3,000 किधर और 2 लाख किधर, 2 लाख में पूरे 3,000 घुस गए। और शहीद कितने हुए? सिर्फ 12 मुजाहिदीन शहीद हुए, सहाबा इकराम 12। और उन लोगों को जो है ना वो रोम के जो सिपाहियाँ थे वो लोग, कई लोग भाग गए। और भागने के बाद पूरी दुनिया में उनका जो है ना इतनी ये बदनामी हुई, और जो है ना मुसलमानों का ऐसा दबदबा हुआ कि उसके बाद जो है ना वो रोमन एम्पायर कभी ठहरने से की। अब यहाँ पर जो है ना ये बात बताई जा रही है कि यहाँ पर ईमान कैसा था उनका। ईमान के साथ जब जंग लड़ी जाती है, मतलब किसी भी, तो हमें भी जंग लड़ना है। किससे जंग लड़ना है? अपने आप से जंग लड़ना है, हमारे नफ्स से जंग लड़ना है। हमारे अंदर जो नफ्स, शैतान, दुनिया जो है ना हमारे को जो बहका रहे हैं, भटका रहे हैं, उससे हमें जंग लड़ना है। अब जंग लड़ रहे हैं तो फिर हमें क्या करना है कि जंग के लिए जो है ना तैयारी करना है। जंग कैसा होना चाहिए वो देखना है, और हमारा दुश्मन कितना ताकतवर है वो हमें देखना चाहिए। हम वो नहीं देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सिपह सालार बना कर भेजे। अब जंग के तमाम जो है ना जो वहाँ पर हो रहा है वो तमाम चीज़ें बता रहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को, कि अब जो है ना झंडा ज़ैद के हाथ में है। ज़ैद को उन्होंने शहीद कर दिया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अब ज़ैद के पास से झंडा जो है हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लिया। जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भाई। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर उसके बाद हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी शहीद कर दिया गया। अब अब्दुल्ला बिन रवाहा के पास है। अब ये जो झंडा है ये अब्दुल्ला बिन रवाहा के पास है। फिर उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जो है ना कहा कि अब्दुल्ला बिन रवाहा भी शहीद हो गए। फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अब जो है झंडा हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास है। अल्लाह के तलवारों में से एक तलवार उनके पास झंडा है, और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़रिए से जो है ना अल्लाह ताला हमें फ़तह नसीब फरमाएगा। तो आपने जो है ना अल्लाह ताला की मदद से जो है ना आपने 8 तलवारें उस जंग में तोड़े आपने। तो बताए कि यहाँ पर जो है ना कैसा, मतलब मुकाम कैसा है, और जो है ना आपकी जो शुजाअत, आपका जो वाक़या है, आपका जो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो आपकी जो बहादुरी है वो कब हुई, कैसा हुई, यानी आपका ईमान वैसा था। अब हमारे लिए हम गौर करने वाली बात है कि हमारे पास किस पर ईमान है। हमारा ईमान असबाब पर है, यानी मखलूक पर है, या अल्लाह पर है। अब ये देखने, तो अब देखिए, अब झंडा जो है ना अब अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार के पास है, यानी कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास। तो अब हम जो है ना मुसलमानों में सिर्फ 12 मुसलमानों को शहीद हुए हैं, 3 लाख के 2 लाख के ऊपर, कितना भारी, कितना, मतलब हमारे लिए जो है ना हम ये बात गौर करने की है कि जब वो इनका ईमान कैसा था, अब हमारा ईमान कैसा है। अब देखिए, ग़ज़वा उहद में जो है ना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अभी आप जो है ना ईमान नहीं लाए थे उस वक्त, तो जो है ना उन्होंने हमारे पास जो है ना कहा कि जो है ना ग़ज़वे उहद के टाइम पर जो है ना उन्होंने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुखातिब होकर कहा कि हमारे पास उज़्ज़ा है, नाउज़ बिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। तो उन्होंने ये कहा हमारे पास उज़्ज़ा है और तुम्हारे पास कोई उज़्ज़ा नहीं है। तो जैसा ये बात कहे तो जो है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हमारे पास हमारा अल्लाह है, तुम्हारे पास अल्लाह, हमारे पास हमारा मौला है, तुम्हारे पास कोई मौला नहीं है। बल्कि इस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जवाब दिया। जब हज़रत सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है ना ईमान नहीं लाए थे, जब की बात है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जवाब दिया, हमारे पास क्या है, हमारा मौला है, हमारा रब। यानी कि अब हम गौर करें कि अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारा मौला, मतलब अल्लाह हमारा मौला, हमारे साथ है। अब हमको जो है ना अपने अंदर ये चेक करना है कि कुरान, अल्लाहु वलीहुल लज़ीना आमनु, अल्लाह ताला यहाँ पर कुरान में इरशाद फरमा रहा है कि अल्लाह दोस्त है ईमान वालों का। तो हम दोस्त बने, मतलब हम अगर दोस्त बोलेंगे तो जो है ना बहुत सारे शर्त पैदा हो जाएंगे, बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाएंगे। मैं बोलूँगा अल्लाह मेरा दोस्त है, बोले तो नहीं, अल्लाह कहा, अगर हम अल्लाह के दोस्त बन जाएंगे तो फिर जो है ना हमारे लिए वो आसानी है। अल्लाहु
वली लजीन आमनु, अल्लाह बोल रहा है कि अल्लाह दोस्त है ईमान वालों का। तो ईमान वाले हम बन जाएंगे तो फिर जो है ना अल्लाह ताला जो है ना हमें अपना अपना दोस्त बना लेगा। तो फिर दोस्त जो है ना जब दोस्त बन जाता है तो दोस्त का क्या होता है, दोस्त की बात मानना पड़ता है, और दोस्त को जो है ना नाराज और उसकी जो है ना नापसंद और उसकी जो है ना तकलीफ़ों का हमें ख्याल भी रखना पड़ता है। तो आप देखें यहाँ पर जो है ना एक मूसा अलैहि सलाम का जो है ना ये यकीन देखें, कैसा था कि यकीन कैसा था कि अल्लाह ताला ने कहा कि वो आसा फेंक दो तो फेंक दिए, और पकड़ लो बोले तो पकड़ लिए, अज़दा बन गया लेकिन पकड़ लो बोले पकड़ लिए। तो यकीन था, कैसा था यकीन, ऐसा यकीन था। तो हमें भी जो है ना अल्लाह ताला के ज़ात पर जो है ना अल्लाह ताला के हुक्म पर जो है ना हमें ये यकीन होना। अब जैसा कि एक बात देखिए, हुज़ूर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है ना एक वाक़या बयान कर रहे हैं, और वाक़ये में जो है ना आप जो है ना दर्स दे रहे हैं, बयान कर रहे हैं। और बयान पर क्या है, बयान किस उन्वान पर है, बयान सिर्फ उसी उन्वान पर है कि जो है ना कि अल्लाह मेरा मालिक है, मखलूक जो है ना हमारा नफ़ा नुकसान देने वाला कोई मखलूक नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई नफ़ा नुकसान नहीं दे सकता। तो इस तरह से जो है ना ये इस पर जो है ना ये फ़ायदे पर जो है ना इस पर बात हो रही है। तो एक सांप निकल कर जो है ना वो हज़रत मूसा अलैहि सलाम के ऊपर चढ़ गया, आपके कपड़ों में घुस के जो है ना पूरा घूम के फिर के करके वो जो है ना आ गया। जब तक जो है ना आपका बयान ख़त्म हुआ, आप जब बयान में है, आप मशगूल है उसमें, बयान में मस्त है आप जो है ना अल्लाह की जो है ना हमद सना और अल्लाह ताला की बड़ाई, आपके अल्लाह ताला की जो है ना आप अज़मत बयान कर रहे हैं, अल्लाह ताला पर ईमान कैसा रखना चाहिए और अल्लाह ताला पर तवक्कुल कैसा रखना चाहिए, इस पर बात हो रही है। और जो है ना नफ़ा नुकसान कोई मखलूक देने वाली नहीं है बोलकर इस तरह से इस पर बयान हो रहा है। तो सांप घुस के जो है ना बाहर निकल के फिर दुम पे ठहर गया। ठहरने के बाद जो है ना मूसा ये हज़रत हुज़ूर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बात की। बात करने के बाद जो है ना जो ख़त्म हो गया, बात ख़त्म हो गया। उसके बाद जो है ना ये जो सांप है मुखातिब होता है हुज़ूर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि मैंने इस अमल से बड़े बड़े खुतबों को मैंने जो है ना बर्बाद कर दिया है, उनका ईमान डगमगा दिया है। आप तो बोले डरेश ने बोले कि हुज़ूर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि तू एक कीड़ा है, तू ज़मीन में रेंगने वाला, तू एक कीड़ा है। मेरा बयान था, मेरी बात थी, मेरा ये चल रहा था कि अल्लाह मेरा मालिक है, मखलूक मेरी मालिक नहीं है, और मखलूक से मुझे कोई फ़ायदा नुकसान नहीं होगा। और जो है ना तू मेरा नुकसान कुछ नहीं कर सकता जब तक अल्लाह ना चाहे, तू मेरा फ़ायदा भी नहीं कर सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। तो तू जो है ना ज़मीन में रेंगने वाला कीड़ा है। उसको इस तरह से जवाब दिए। तो अब हमारे पास देखिए, हम जो गौर कर रहे हैं कि हम किसको अपना माबूद बना रहे। तो अब देखिए, अब जो है ना यानी हुज़ूर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि एक दूसरा वाक़या कि आपका कौल है जो हम कहते हैं ना कि अल्लाह जो है ना मेरे को ये हो जाना, मेरे को वो हो जाना, मेरे को ये दे दे, मेरे को वो दे दे, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारी तकदीर लिखी है, अल्लाह ताला ने हमारी किस्मत लिखी है। अल्लाह हमारा दोस्त है, अल्लाह हमारा जो है ना मौला है, अल्लाह हमारा खालिक है, अल्लाह हमारा मालिक है, अल्लाह हमारा राज़िक है, अल्लाह हमारा हाकिम है। और जो है ना कि अल्लाह जो है ना हमें अपनी जो है ना बेहतरीन किस्मत हमारी लिख के दिया। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हमको ये होना वो होना बोलकर जो है ना अल्लाह ताला से हम बहस करते हैं कि यानी कि ये चाहता है कि आप फरमाते हैं, हुज़ूर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि तू ये चाहता है ऐ जाहिल कि जो है अल्लाह तेरी मर्ज़ी की मुवाफ़क़त करे। क्या इरशाद फरमा रहे हुज़ूर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि तू ये चाहता है ऐ जाहिल अल्लाह तेरी मर्ज़ी की मुवाफ़क़त करे, यानी तू अपने आप को दूसरा माबूद बना लिया है, तो अपने आप को दूसरा माबूद समझ रहा है अपने आप को। इस तरह से आपने उसको मतलब हमसे मुखातिब हो रहे हैं, जैसा कि जो इंसान जो हम जो है ना हम अगर ये समझ रहे हैं कि हमको ये होना है, हमको वैसा होना है, हमको ऐसा होना है, अल्लाह ने जिस हाल में रखा है खुश रहो। और अल्लाह ने जो है ना अगर हमें उन जो लोगों के पास हम देख कर जो हसद कर रहे हैं, जलन कर रहे हैं, और वो भी होना बोलकर हम जो महसूस कर रहे हैं और अल्लाह ताला से सवाल कर रहे हैं, तो ये गौर करें कि जो है ना उसमें हमारे लिए नुकसान होगा, इसीलिए अल्लाह ताला हमें नहीं दिया।
اور ان کے لیے ان کو دیا ہوگا، ان میں کیا ہے ان کے، آپ دیکھیے جس کے پاس جتنا ہوگا اس کے اتنا جو ہے نا سوال جواب ہوں گے، اس کا اتنا حساب دینا ہوگا۔ اب ہمارے پاس کم ہے، ہم سوچنا کہ ہمارے کو حساب کتاب کم ہوگا، شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھا اس پہ ہم راضی رہے۔ اب دیکھیے غزوہ حنین میں جو ہے نا، غزوہ حنین میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا مال آیا، اتنا مال آیا غزوہ حنین میں، بہت مال آیا کہ پورے جنگوں میں جو ہے نا کبھی اتنا مال نہیں آیا۔ لیکن غزوہ حنین میں یہ ہوا کہ جو ہے نا مال جب آیا، آنے کے بعد جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتح مکہ کے بعد ہوا، یہ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین ہوا، تو آپ نے جو ہے نا جو ابھی جو ریسنٹلی جو مسلمان ہوئے، یعنی کہ فتح مکہ میں جو مسلمان ہوئے تھے، ان لوگوں کو جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت بانٹ رہے ہیں، ان کو اونٹاں دے رہے ہیں، ان کے تمام چیزیں دے رہے ہیں، ان کو بہت ساری چیزیں دے رہے ہیں۔ اور جو ہے نا کہ مدینہ منورہ کے جو کچھ نوجوان صحابہ تھے، تو وہ دو میں سے جو ہے نا، وہ کچھ لوگوں میں سے دو جنوں نے جو ہے نا انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے نا ہماری تلواریں کبھی خون سے سوکھتی نہیں ہے، اور جو ہے نا کہ یہ لوگ ابھی ابھی آ کر جو ہے نا یہ تو مال غنیمت ایسا لوٹ کر لے جا رہے ہیں، ایسا ان کو تو عطا کیا جا رہا ہے بول کے اس طرح سے بولتے، یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جو ہے نا حکم دیا کہ ممبر لگاؤ۔ آپ نے جو ہے نا طویل خطبہ بیان فرمایا، لیکن صرف ایک بات بتاتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مکہ کے لوگ ہیں وہ مال غنیمت لے جائے، مال لے جائے، اونٹ لے جائے، بکریاں لے جائے، سونا چاندی ہیرے جواہرات لے جائے، لیکن کیا یہ اس سے بہتر نہیں ہے کہ جو ہے نا مدینے والے جو ہے نا مجھے خود لے جائے؟ تو جیسا یہ بات بولتے ہیں جو ہے نا ان کے زبانوں سے جو ہے نا چیخیں نکل گئی، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں مال و زر نہیں چاہیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ چاہیے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں، ہم غور کریں کہ ہم کوئی چیز کو، اگر کوئی چیز ہم کو نہیں مل رہی ہے تو یہ غور کریں کہ ہمارے لیے اس میں نقصان ہوگا۔ تو اب جو چیز ہمارے پاس مل گئی ہے، جو چیز ہے، اس کو کیا کرنا ہے، اس کو اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کرنا ہے۔ مثنوی شریف میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں، نوٹ فرماتے ہیں، بھائی یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ہے نا آپ کے غیر مسلم نے کہا کہ جو ہے نا کہ آپ کے مطلب جو مومن ہوتا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے نا، تو اس کے عمل میں بھی جو ہے نا ایمان نظر آتا ہے۔ تو جو مومن ہوتا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے نا، اس کے عمل میں بھی ایمان نظر آتا ہے۔ تو بہت آپ مشہور ہو گئے تھے بھائی زید بستانی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہیں آپ بہت آپ جو ہے نا مشہور ہو گئے تھے۔ تو آپ کے پاس ایک غیر مسلم بھی تھا، انہوں نے اور جو ہے نا ان کے دوستوں میں ایک غیر مسلم بھی تھا، اس نے کہا، اس کو کہا کہ وہ لوگوں نے کہ بولے کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ تو انہوں نے، وہ شخص نے جو ہے نا باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے چرچے سنے تھے، لیکن باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے نا آپ کو دیکھا نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تم لوگ کو دیکھ کے تو میں مسلمان نہیں ہوں گا، میں باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر جو ہے نا میں مسلمان ہوں گا۔ تو اب بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جب عمل جب ہوتا ہے نا، تو عمل سے جو ہے نا جب کوئی مومن جب دیکھتا ہے عمل، تو یہ مومن کو بھی ایمان اس میں نظر آتا ہے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ اب دیکھیں ہمارے پاس بھی کوئی عمل ایسے ہوتے ہیں جو دیکھے تو جو ہے نا ہمارے لیے وہ لوگوں کو جو ہے نا نقصان کے بجائے، فائدے کے بجائے جو ہے نا نقصان ہی ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے حساب سے ہم کام کر رہے ہیں۔ یعنی کہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ آپ کے زمانے میں جو ہے نا ایک یہودی عورت جو ہے نا اسلام سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن جو ہے نا ایک شخص ایسا تھا جو ہے نا وہ بار بار جو ہے نا میرے جیسا، مطلب بات بات پہ جو ہے نا ڈھینگے مارنا، اس طرح سے جو ہے نا، اور ڈھینگے مار کے جو ہے نا آگے بڑھ کے جو ہے نا چڑھ کے جو ہے نا بڑے بڑے کام کرنے کی کوشش کرنا۔ تو وہ اذان دینے جاتا تھا، بڑے بڑے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اچھے سریلے اور اچھی آواز والے ہیں، لیکن یہ شخص جاتا، جا کر جو ہے نا اذان دیتا تو ایسے بھدے منہ کی آپ کی آواز کی اذان ہوتی، تو وہ اذان سے جو ہے نا لوگوں کو ڈر ہونے لگتا کہ بولے کہ یہ کیا جنگ کا اعلان کر رہا کیا، اس طرح سے لوگ کہتے۔ لیکن جو ہے نا کہ پھر اس میں سے جو ہے نا کئی لوگوں نے کیا کیا کہ اس کو منع کرے، بولے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں کرو، تم اذان نہیں دو، اذان میٹھی انداز میں دیا جاتا ہے، اللہ کی طرف میٹھے انداز سے بلایا جاتا ہے، تم تو بولے ایسا نہیں بولے۔ تو انہیں کیا بولا کہ انہیں کیا کرا کہ انہیں بولا کہ دیکھو یہ میری آواز اچھی ہے، اور یہ لوگ جو ہے نا میرے کو
मतलब मेरे کو پیچھے کرنے کے لیے جو ہے نا ایسا کر رہے ہیں یہ لوگ، اور جو ہے نا کہ اور میرے سے حسد کر رہے ہیں میرے کو بول کے اس طرح سے بولا، بولتے جو ہے نا اس میں سے غیر مسلم لوگوں نے سن لیا، یہودیوں نے سن لیا، سن کے جو ہے نا وہ کیا کرے، اب پلان بنائے، پلان کیا بنائے کہ اب جو ہے نا کہ اس کو ہم کیا کریں گے، اس کو ہم اپنے طرف کھینچ لیں گے، اور جو ہے نا اس کو کیا کرے، تحفے دینے لگے، تحفے دیے اس کو تحفے دیتے کے ساتھ ہی انہوں نے کیا کرے معلوم ہے، تحفے لے لے کے خوش ہو گیا، بولے کہ دیکھو لوگ جو ہے نا میرے کو تحفے بھیج رہے ہیں، ان لوگوں دیکھے تو ایسا بولتے بول کے اس طرح سے بولا، بولتے ہی جو ہے اس کے اوپر غصہ آ گیا۔ اب وہ کیا کرا معلوم ہے، اب یہ لڑکی جو مسلمان ہونے والی تھی، اسلام سے محبت تھی، تو وہ لوگ کیا کرے، جب انہیں اذان دیتا تھا وہ اذان سنا کر جو ہے نا یہ لڑکی کو بلائے، بولے کہ دیکھو اذان یہ اس طرح سے دیتے ہیں یہ لوگ مذہب والے، یہ مسلمان مذہب جو ہے نا ایسا ہے ویسا ہے بول کے اس طرح سے یہ لوگ بتا کے جو ہے نا مسلمان کا مطلب جو ہے نا کہ وہ اسلام کا دہشت، اسلام کی ڈر ان کے وہ عورت کے دل میں ڈال دیے۔ اب ڈال دیے تو جو ہے نا ان لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ اب بولے کہ ارے ہاں دیکھو تو ایسا ہی رہتا ہے یہ لوگ بول کے جو ہے نا، اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ عورت بولی کہ اب اس سے تو اچھا ہے کہ میں اپنے مذہب پہ اچھی ہوں بول کے اس طرح سے، یعنی کہ اب بات یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ غیر علمی کی طرف، نا علمی کی وجہ سے جو ہے نا جو غیر مسلم اگر ہمارے طرف آنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو ہے نا اگر ہم جو ہے نا غلط فہمی کی وجہ سے، جیسا کہ دین کی ہمیں فہم نہیں ہے، ایمان کی فہم نہیں ہے، اسلام کی فہم نہیں ہے، اور احسان کی فہم نہیں ہے، اس کی وجہ سے کیا ہوگا، ہمارے لیے کیا ہے نقصان ثابت ہوگا، لوگ جو ہے نا ہماری طرف آنے کے بجائے جو ہے نا ہم سے ڈر کے بھاگیں گے۔ ایک قاضی کے پاس جو ہے نا ایک عورت آئی، آ کے بولی کہ میرا شوہر جو ہے نا مجھے بہت مارتا ہے اور وہ میرے اوپر ظلم کرتا ہے بول کے اس طرح سے بولتے جو ہے نا، تو ان کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ ارے مظلوم عورت بول کے اس طرح سے بولتے قاضی صاحب بولے کہ تم کو کیسا معلوم یہ مظلوم ہے، بولتے ہی جو ہے نا انہوں نے کہا کہ یہ نا یہ تو رو رہی ہے نا، اس کو تکلیف ہوئی، اس کو یہ رو رہی ہے، بولے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا، کوئی شخص جو ہے نا کوئی ظلم کر کے بھی جو ہے نا مظلوم کی طرح رونے لگتا ہے، وہ رونے والا ظالم بھی ہو سکتا ہے، تم کو کیسا معلوم، بولے انہوں نے کیا کیا، تحقیق کیا، انہوں نے کیا کرے، قاضی صاحب کیا کرے، تحقیق کرے اور اس کا پتہ لگائے، اس کو جانے، اس کا مسئلہ کیا ہے معلوم کرے، معلوم کرنے کے بعد جب جو ہے نا قاضی صاحب کے پاس جب وہ عورت کو پھر لایا گیا تو وہ عورت کو سزا دیے، اور وہ عورت کو جو ہے نا پھر وہ جو میاں بیوی کا جو مسئلہ تھا وہ مسئلہ وہ شوہر کے حق میں دیا گیا۔ تو یہاں پر بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جو ہے نا کسی کے مسئلے میں جو ہے نا فوراً اپن جو ہے نا ججمنٹ نہیں دینا ہے، اور جو ہے نا یہاں پر بات یہ بتائی جا رہی کہ کوئی چیز اگر نہیں معلوم ہے تو اس پہ ہمیں خاموشی اختیار کرنا ہے، کیونکہ جب مومن ہوتا ہے نا، جو مومن ہوتا ہے وہ مومن کیا کرتا ہے، تحقیقات کرتا ہے، تحقیقات کر کے جو ہے نا مومن اپنے جو ہے نا فیصلے کرتا ہے، اور مومن کیا کرتا ہے جب اپنی زندگی کا ہو کسی اور کی بھی زندگی کا ہو تو انہیں کیا کرتا ہے تحقیق کے ساتھ جو ہے نا وہ فیصلے کرتا ہے، تو تحقیق کے ساتھ جب فیصلہ ہوگا تو وہ ایمان کے ساتھ، یعنی کہ الایمان هو الیقین، جو پہلے اسٹارٹنگ میں جو بات آئی تھی وہی، تو الایمان هو الیقین۔ اب یقین کیسا ہوتا ہے، قرآن میں دیکھیں، قرآن سورہ، ہم نے یہ آیت پڑھا، دوبارہ ہم پڑھ لیتے ہیں، قرآن سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 30، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں بلا شبہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب، ہمارا پروردگار تو اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے کہ نہ خوف کرو اور نہ رنجیدہ ہو، جنت کے ملنے پر خوش ہو جاؤ اور جس کا وعدہ کیا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان۔ مولا تیرا بہت شکر احسان ہے مولا، اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا مولا ہر دو کو عمل کی توفیق عطا فرمائے مولا، جو کچھ کہا گیا ہے مولا اس میں مولا ہمیں مولا اخلاص اور استقامت کے ساتھ مولا ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما مولا، ایمان اسلام ایمان احسان کے ساتھ مولا ہمیں مولا زندگی نصیب فرما مولا، یا رب کریم مولا اسے مولا تو اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے مولا، اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں گناہ ہوئے مولا اسے معاف کر دے مولا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وبارک وسلم۔